السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بریلی شریف عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر 2024 کے لوک سبھا الیکشن کے لیے زبردست اعلان ہوا ہے اور چاہیے کہ مسلمان کھل کر اس اعلان کا سپورٹ کریں اور اسی اعتبار سے وہ تیاری کریں اور اسی اعتبار سے وہ لوک سبھا الیکشن میں پارٹیوں کو ووٹ دیں۔ ہم پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے، بہت دھیان سے اور باریکی کے ساتھ اسے سمجھ لیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ 10، 11، 12 سپٹمبر یہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان بریلی شریف وہاں پر عرس منایا جا رہا ہے، جس میں الگ الگ صوبوں سے بہت سارے علماء کرام جمع ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی راجنیتی میں مسلمانوں کے ووٹ کو صرف استعمال کیا جاتا ہے، ہر الیکشن کے موقع پر مسلمانوں کے ووٹ کو کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے بعد میں جب الیکشن ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کو درکنار کر دیا جاتا ہے۔ تمام سیکولر پارٹیاں کہی جانے والی جتنی بھی پارٹیاں ہیں، سب کے سب آج تک یہی ایجنڈا لاگو کیے ہوئے ہیں اور اسی پر کام کرتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ بریلی شریف میں علماء کرام کی ایک زبردست میٹنگ ہوئی۔ دراصل عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر جو علماء کرام جمع ہوئے تھے، ان سب کی ایک میٹنگ اسلامک ریسرچ سینٹر میں ایک بیٹھک ہوئی، میٹنگ ہوئی، جس کی صدارت آل انڈیا جمعیت کے راشٹریہ صدر مولانا شہاب الدین رضوی کر رہے تھے۔ بہت سارے صوبے کے علماء کرام بھی اس میں ساتھ میں موجود تھے اور ایک ایجنڈا وہاں پر انہوں نے طے کیا ہے۔ میٹنگ کے بعد مولانا شہاب الدین رضوی نے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں مسلمانوں کو سب سے پہلے TTT کا فارمولہ دیا۔ TTT کیا؟ یعنی تعلیم، تجارت اور تربیت۔ آپ اسے کہہ لیجئے کہ ایجوکیشن، بزنس اور پریوار۔ TTT تعلیم، تربیت اور تجارت، اس کا فارمولہ دیا، یعنی مسلمان پڑھائی میں آگے بڑھیں، جہالت کو دور کریں اپنے سماج سے، اور بزنس تجارت بھی خود اپنا کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پریوار پر دھیان دیں، اپنے بچوں کی تربیت پر بھی وہ دھیان دیں۔ اس کے بعد میں انہوں نے مودی کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کئی باتیں کہیں کہ انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، لیکن مسلمانوں کو بھاجپا سرکار میں حاشیے پر رکھا گیا اور بہت ساری باتیں انہوں نے کی۔ اس کے بعد میں انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں جو بات کہی وہ دراصل قابل توجہ ہے اور یہی دراصل آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں جملہ علماء کی متحدہ میٹنگ کے ساتھ جو چیز جاری کی ہے وہ یہ کہ 2024 میں ہم اس پارٹی کو ووٹ دیں گے جو پارٹی لوک سبھا الیکشن جیتنے کے بعد پیغمبر اسلام بل پاس کروائے، ہم اس پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ اور مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ جو بھی پارٹی حامی بھرے اسی پارٹی کو آپ ووٹ دیں۔ ہوتا یہی ہے کہ پیغمبر اسلام کے نام پر بہت طرح کی گستاخی ہندوستان کے الگ الگ حصوں میں خاص کر کے غیر مسلموں کی طرف سے کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہر آئے دن مسلمانوں کے درمیان بے چینی، بے قراری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہ مسلمان پیغمبر اسلام رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی سنیں، یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم ایک سیکولر ملک میں ہیں، قانونی کارروائی ہم کرواتے ہیں، لیکن بہت حد تک ناکامی بھی ہوتی ہے اور بہت حد تک اب تک ناکام ہی ہوئے ہیں۔ اس لیے مولانا شہاب الدین رضوی کے ادھیکشتا میں جو میٹنگ ہوئی، سارے علماء نے پریس کانفرنس کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائی ہے کہ ہم اس پارٹی کو ووٹ دیں گے، یعنی مسلمان سماج اس پارٹی کو ووٹ دے جو پارٹی پیغمبر اسلام بل پاس کروائے۔ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ کوئی بھی کہیں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
شان میں گستاخی نہ کر سکے، اور بل جب پاس کروا دیں گے قانون کے دائرے میں اسے لے کر آ جائیں گے، تو پھر ایسی صورت میں جو بھی شخص اس طرح کی گستاخی کرے گا اسے فوراً سخت سے سخت سزا دی جائے گی اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو 3 چیزیں پہلے انہوں نے ٹرپل ٹی کا جو فارمولہ دیا ہے، تعلیم، تجارت اور تربیت، بزنس اور شکشا اور پریوار کی تعلیم و تربیت، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں جو فارمولہ دیا کہ ووٹ اسے دیں جو پیغمبر اسلام بل پاس کروانے کے لیے تیار ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس پر پوری توجہ دینی چاہیے اور یقیناً اسی پارٹی کو ووٹ دینی چاہیے جو آپ کی تعلیم و تربیت اور پریوار کا خیال رکھے، کسی بھی قسم کے دنگے فساد نہ ہونے دے، اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر اسلام کی شان میں اگر گستاخی کی جائے تو سخت سے سخت سزا اور کارروائی جو کروا سکے اس پارٹی کو ووٹ دیں۔ معزز ناظرین، آپ کے لیے ایک ضروری اعلان ہے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں تو آج ہی اللہ عز و جل اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ فرائض ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اپنی زندگی میں کم از کم 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے لیے ہمارے ایک بھائی نے ایک اپلیکیشن، اسلامک اپلیکیشن قافلہ درود شریف ایپ لانچ کیا ہے، جس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور آپ اسے پلے اسٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت طرح کے فیچر موجود ہیں، حتیٰ کہ آپ ڈیلی جو درود شریف پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پر آپ اسے انٹر کر سکتے ہیں اور اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک دن میں کتنی بار درود شریف پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی دن درود شریف پڑھے اور انٹر کرنا بھول گئے تو ایک ساتھ 7 دنوں کی انٹری کرنے کا آپشن بھی پائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہے یا آپ کوئی اور وظیفہ کرتے ہیں تو آپ اس کی بھی ٹریکنگ اس ایپ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں صرف ایک ہی موبائل ہے تو ایک ہی موبائل فون میں آپ 4 سے 5 اکاؤنٹ بنا کر گھر والے جو درود شریف پڑھتے ہیں ان کے پڑھے ہوئے درود کو آپ اس میں انٹر کر سکتے ہیں، ان کے پڑھے ہوئے وظیفے کو آپ ٹریکنگ میں لے سکتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں۔ درود شریف یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، تو درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔